بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروس، یعقوب المنصور کی فتوحات اور ہماری شکستوں کی جو 3 وجوہات تم نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی میں اپنا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کا لشکر کے آگے رہ کر جنگ کرنے کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی روایت۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ حکمران اپنے لشکر کے وسط میں رہ کر اپنی لشکریوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، پھر فتح کی امیدیں زیادہ ہوں تو لشکر کے پیچھے رہ کر ہدایات جاری کرتا ہے۔ جہاں تک یعقوب المنصور کے انصاف کا تعلق ہے تو ایسی بھی روایات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اب تم اس موضوع کی طرف آؤ کہ ہماری شکستوں کو فتح مندی میں اور یعقوب المنصور کی فتح مندی کو شکستوں میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کیا جا سکتا ہے تو اس کی تفصیل کہو۔ ایسا کرنا ممکن ہے، فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں تبدیل کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے، پر مجھے کچھ وقت کی مہلت دی جائے، مالی امداد بھی کی جائے تو میں یعقوب المنصور کی سلطنت کے اندر ایسا انتشار پیدا کر سکتا ہوں کہ آنے والے دور میں جس طرح اس نے آپ کے خلاف فتوحات حاصل کی ہیں، اس طرح آپ لوگ بھی فتح پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ الفانسو نے خود سوچا۔ اس کے بعد یہودی عالم فاروس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، وہ طریقہ کار بیان کرو جسے استعمال کرتے ہوئے تم ہماری شکستوں کو فتح مندی میں تبدیل کر سکتے ہو اور یعقوب المنصور کی سلطنت کے اندر انتشار پیدا کر سکتے ہو۔ یہودی عالم نے کچھ سوچا، فیصلہ کیا، اس کے بعد بول پڑا، الفانسو، یعقوب المنصور کی سلطنت 8 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کو آپ اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یعقوب المنصور کی سلطنت کی جو عمارت ہے وہ 8 ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ 8 بڑے بڑے قبیلے ہیں جو مل کے یعقوب المنصور کی سلطنت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک قبیلے کا نام خرگا ہے، یہ اتنا بڑا قبیلہ تو نہیں پر اچھا خاصا طاقتور قبیلہ ہے۔ دوسرے قبیلے کا نام کومیا ہے، مسلمانوں کے موجودہ دور کا پہلا خلیفہ عبد المومن اسی قبیلے سے تھا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی متعدد شاخیں بھی ہیں۔ یعقوب المنصور کی سلطنت میں اس قبیلے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تیسرے قبیلے کا نام حستانہ ہے، یہ بھی بہت بڑا اور طاقتور قبیلہ ہے اور جنگوں میں کسی بھی موقع پر اس کی کارگزاری اور اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھے قبیلے کا نام جد میوا ہے، اس قبیلے کے بھی کئی حصے ہیں اور اپنی انفرادی قوت کے لحاظ سے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پانچویں قبیلے کا نام جنفیسا ہے، یہ ایک بہت بڑا منفرد اور طاقتور قبیلہ ہے۔ یعقوب المنصور کی سلطنت کے اندر طاقت و قوت کے لحاظ سے یہ قبیلہ علیحدہ اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ چھٹے قبیلے کا نام یا یوں کہہ لیجئے کہ چھٹے حصے کو اہل تینمال کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل ہے، مجموعی طور پر ان کو اہل تینمال کے مخصوص نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعقوب المنصور کی سلطنت میں ان کی بڑی طاقت و قوت اور بے حد اہمیت ہے۔ ساتویں قبیلے کا نام منہاجہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کئی قبائل شامل ہیں، لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ قبیلہ بڑا نامور ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف اس کی کارگزاریاں ہمیشہ صف اول میں رہی ہیں۔ آٹھویں قبیلے کا نام حسکورا ہے، اس میں بھی کئی چھوٹے قبائل شامل ہیں، یہ سارے مل کر ایک خاصی بڑی قوت بنتے ہیں۔ یہ 8 قبیلے 8 ستون ہیں جن پر یعقوب المنصور کی سلطنت کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ان 8 قبائل کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے تو یاد رکھیے یعقوب المنصور کی سلطنت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جائے گا اور یعقوب المنصور اس اندرونی خلفشار میں ایسا الجھے گا کہ پھر کبھی وہ آپ لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے صف آرا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ فاروس خاموش ہو گیا۔ الفانسو بڑی توجہ اور توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد الفانسو نے اسے مخاطب کیا، معزز فاروس، تم نے مسلمانوں کی امیر یعقوب المنصور سے متعلق بڑے کام کی باتیں کی ہیں۔ تم نے اس کی سلطنت کے جو 8 ستون واضح کیے ہیں، ان میں اگر لرزہ پیدا کر دیا جائے تو واقعی اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ان قبائل میں انتشار کیسے اور کیوں کر پیدا کیا جا سکے گا؟ جواب میں فاروس کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ اس کے بعد قصر کے اس کمرے میں اس کی آواز گونج گئی تھی۔
عظیم الفانسو، اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور یہ کام بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ مراکش کے کئی نواحی شہروں میں پہلے سے میری ایک تحریک چل رہی ہے، یوں جانیں اب تک یہ تحریک زیر زمین ہے۔ میرے بہت سے یہودی ساتھی ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان خیال کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی ساری مذہبی رسومات بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہیں یہودی۔ اگر مجھے مناسب مالی امداد فراہم کی جائے تو میں اس تحریک میں جان بڑھ سکتا ہوں، اسے پرقوت بنا سکتا ہوں، اور میری یہی تحریک جو مسلمانوں کے بیس میں یہودیوں پر مشتمل ہوگی، مسلمانوں کے اندر رہ کر قبائل کے اندر بہت جلد انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا کام یہ ہوگا کہ قبائل کو آپس میں لڑایا جائے۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا، یعقوب المنصور کی سلطنت کی عمارت نہ صرف ہل کے رہ جائے گی بلکہ اس کی جڑیں اور بنیادیں تک کھوکھلی ہو کر رہ جائیں گی۔ فاروس کی اس تجویز سے الفانسو تھوڑی دیر تک لطف اندوز ہوتا رہا، مسکراتا رہا۔ شاید فاروس کی یہ تجویز اسے بے حد پسند آئی تھی۔ کچھ دیر مسکراتے رہنے کے بعد اس نے فاروس کو مخاطب کیا، تمہاری حیثیت ہمارے ہاں شاہی مہمان کی سی ہے، ہمارے ہاں 1-2 دن آرام کرو، اس کے بعد جس قدر مال تم طلب کرو گے وہ تمہیں مہیا کیا جائے گا، بلکہ اس سے زائد دیا جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ تم فی الفور وقت ضائع کیے بغیر مراکش کی طرف روانہ ہو جاؤ، اپنی تحریک میں پوری طاقت اور قوت پیدا کرو، اور مسلمانوں کے قبائل جو افریقہ میں آباد ہیں، جن پر یعقوب المنصور کی سلطنت کا بھروسہ ہے، ان میں ایسا انتشار پیدا کرو کہ یعقوب المنصور اندلس سے نکل کر ان قبائل کی سرکوبی کے لیے افریقہ جانے پر مجبور ہو جائے۔ جب وہ ایسا کرے گا، اندلس میں اس کی غیر موجودگی میں ہم اپنی منمانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی الفانسو نے وہ مجلس ختم کر دی تھی اور اس کے حکم پر اس کا چوبیدار یہودی عالم فاروس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ غریتا ایک روز احمد بن سعید کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی رہنے والی چمڑے کی خرجین صاف کر رہی تھی کہ ایک خرجین کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی، اس لیے کہ اس خرجین کے اندر سے سفید رنگ کا کفن نکلا تھا۔ اس کفن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھوڑی دیر تک بڑے غور سے دیکھتی رہی، کچھ سوچتی رہی، اس کا دل بھر آیا، چہرے پر تفکرات، پریشانی اور غموں کے سائے لہرا گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی سوچوں میں گم سم کھڑی رہی، پھر وہاں سے ہٹی، پھر اس جگہ آئی جہاں حویلی کے دوسرے حصے میں قراقوش، اس کی بیوی مورینا اور اس کے 2 بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ غریتا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر قراقوش اور مورینا دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قراقوش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ غریتا پریشان اور فکر مند ہے، اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ کفن ہے جو احمد بن سعید کے گھوڑے کی خرجین میں رہتا تھا۔ قریب آ کر غریتا رکی، ایک بھرپور نگاہ اس نے قراقوش پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کیا، قراقوش میرے بھائی، میں احمد کے گھوڑے کی زین سے بندے رہنے والی خرجین صاف کر رہی تھی کہ ایک خرجین کے اندر سے یہ کفن نکلا۔ اسے دیکھ کر میری پریشانی، میرے تفکرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کفن کیسا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنے گھوڑے کی خرجین میں رکھا ہوا ہے؟ غریتا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ قراقوش نے بولتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ غریتا میری بہن، تم جانتی ہو، مجھے بھی معلوم ہے کہ احمد بن سعید کو یعقوب المنصور نے بلایا ہوا ہے۔ امیر نے شاید کسی نہایت اہم کام کے سلسلے میں احمد کو اپنے پاس طلب کیا ہے۔ میرے خیال میں وہ جلد ہی لوٹ آئے گا اور یہ سوال تمہیں احمد سے کرنا چاہیے۔ میں اس کفن کی نوعیت تو جانتا ہوں، پر میں بتانا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری بہن، ایک تو احمد ناراض ہوگا، دوسرے تم مزید پریشان ہو جاؤ گی۔ غریتا تھوڑی دیر تک انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں قراقوش کو دیکھتی رہی۔ قراقوش اس کی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا، اس نے گردن جھکا لی تھی۔ اس موقع پر غریتا نے پھر اسے مخاطب کیا، قراقوش میرے عظیم بھائی، آپ مجھے اس کفن کی نوعیت بتا دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کا ذکر میں کسی بھی صورت احمد سے نہیں کروں گی۔ اگر یہ راز ہے تو اس راز کو میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک راز ہی رکھوں گی۔ قراقوش نے انتہائی بے بسی سے غریتا کو دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہہ اٹھا، میری بہن، اگر تم مجبور کرتی ہے تو اس کفن کی نوعیت اور وضاحت سن۔ دراصل کفن احمد فلسطین سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ایسا ہی کفن شعبان کے پاس بھی ہے۔
جس فرض کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قسم کھائی تھی، اس کفن کا تعلق اس فرض کی ادائیگی سے ہے۔ میری بہن، اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں نے تمہیں اس کفن کی وضاحت کر دی ہے۔ میرے خیال میں اب تمہارا اطمینان ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر تک غریتا کچھ نہ کہہ سکی۔ قراقوش کی گفتگو سے اس کے چہرے پر کرب آشنا درد اور آنکھوں میں غم کی گہری دھند دیکھی جا سکتی تھی۔ عین اسی لمحہ احمد بن سعید حویلی میں داخل ہوا۔ اس موقع پر غریتا نے احمد بن سعید کی طرف اس طرح دیکھا جیسے لاچار اور بے بس انسان اسے کچلنے والی طاقت کی طرف دیکھتا ہے۔ احمد نے غریتا کے ہاتھ میں جب کفن دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ بالکل متغیر ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی خدشات اس کی آنکھوں اس کے چہرے پر رقص کر گئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر کر غریتا کو مخاطب کیا، یقیناً یہ کفن تو نے میرے گھوڑے کی خرجین سے نکالا ہوگا، جس کی تفصیل تم قراقوش سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم فکرمند غمزدہ ہو گئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ کفن تو میں نے احتیاط کے طور پر اس فرض کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس کی ابھی ادائیگی ہونی ہے۔ جاؤ، چمڑے کے جس خرجین سے تم نے اسے نکالا ہے وہاں رکھ کر آؤ، پھر میں جو گفتگو تم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کروں گا۔ غریتا کچھ کہے بغیر چپ چاپ پیچھے ہٹی۔ اپنے ہاتھوں میں جو اس نے کفن اٹھا رکھا تھا وہ دوبارہ اسی خرجین میں ڈال کر آئی تھی۔ اتنی دیر تک احمد بن سعید اور قراقوش ایک جگہ بیٹھ چکے تھے۔ غریتا بھی مورینا کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے احمد بن سعید نے کہنا شروع کیا، مجھے امیر نے طلب کیا تھا، پہلا موقع ہے کہ میں اکیلا امیر کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قراقوش میرے بھائی، صرف تمہیں ہی نہیں بلایا گیا بلکہ کسی کو بھی میرے علاوہ امیر نے طلب نہیں کیا، بلکہ اس کا بیٹا عبداللہ بھی موجود نہیں تھا۔ صرف میں اور امیر تھے۔ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں اسے راز رکھنا جب تک ہم اس کی تکمیل نہیں کر لیتے۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو اس کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مورینا میری بہن اور غریتا، تم دونوں بھی محتاط رہنا۔ بات دراصل یوں ہے کہ تم سب جانتے ہو مازن کو ہم نے گرفتار کر لیا تھا اور ہم نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے میں اور قراقوش نے 2 محافظ اس کے ساتھ روانہ کیے تھے تاکہ اسے کسی سلامتی کی جگہ پر پہنچا کر آئیں۔ مازن ہمارے ان 2 جوانوں کو اپنی حدود کے اندر لے گئی۔ دراصل وہ ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمارے سلوک سے بے حد متاثر تھی۔ اپنی حدود کے اندر سفر کرتے ہوئے اسے رات پڑی تو وہ ایک بستی میں داخل ہوئی۔ بستی کا سردار مازن ہی نہیں، پرتگال کے حکمران سینکو کا بھی پرانا جاننے والا تھا۔ سینکو اور اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ سینکو اس پر بڑا مہربان تھا۔ بستی کے سردار کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام باروکا، دوسرے کا نام ایکارد ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ پرتگال کے حکمران سینکو کا اس سردار کے ہاں آنا جانا ہے۔ سینکو کے ساتھ مازن بھی وہاں آتی جاتی تھی، لہذا سردار کا بڑا بیٹا باروکا مازن کو پسند کرنے لگا اور اس پر مرنے لگا تھا۔ مازن نے اسی سردار کے ہاں قیام کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ رات وہیں قیام کرے گی، اگلے روز پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ وہ ہمارے 2 جوانوں کو اپنے مرکزی شہر لے کر جائیں گی، انہیں انعام و اکرام سے نوازنا چاہتی تھی۔ بستی میں قیام کے دوران باروکا اور اس کا بھائی ایکارد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مازن نے وہ سارے حالات کہہ سنائے جو اسے پیش آئے تھے۔ کس طرح جنگ میں وہ ہمارے ہاتھ لگی، ہم نے اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر عورت اسے لے بھاگا، اس کی عزت لوٹنی چاہی، ہم نے اسے بچایا، پھر 2 محافظوں کو ساتھ روانہ کر دیا۔ اس نے پورے حالات تفصیل سے بتانے کے بعد ایک مزید غلطی کی، وہ یہ کہ دوران گفتگو اس نے نصرانیت کے خلاف بولنا شروع کیا اور مسلمانوں کی اخلاق اور ان کے کردار کی تعریف کی، اور ان پر یہ بھی ظاہر کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نصرانیت کو ترک کر کے وہ اسلام قبول کر لے۔ دونوں بھائیوں کو مازن کی اس گفتگو پر بڑا غصہ آیا۔ اس کے خیالات کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اس کے انہی خیالات کو باروکا نے اس کے لیے دھمکی کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور مازن سے کہا کہ وہ اس کے ان خیالات کو اس کے چچا سینکو تک پہنچا دے گا اور سینکو اس کا جو حشر کرے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ جو شخص یہ اطلاعات لے کر آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ مازن پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
کہنے والے کا کہنا ہے کہ مازن نے یہ بات کوئی سطحی طور پر نہ کہی تھی، بلکہ وہ دل سے اسلام کی طرف راغب ہو چکی تھی۔ جو محافظ ہم نے اس کے ساتھ روانہ کیے تھے انہیں اپنے مرکزی شہر لے جا کر خوب نوازنا چاہتی تھی، پھر اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کر وہ انہی محافظوں کے ساتھ یا تو ہماری طرف آنا چاہتی تھی یا کسی اور محفوظ مقام کی طرف نکل جانا چاہتی تھی۔ پر برا ہو باروکا کا، رات کے وقت باروکا نے اپنے بھائی ایکارت کی مدد سے مازن کو بے آبرو کرنا چاہا۔ مازن نے جہاں شب بسر کرنی تھی وہاں ہمارے محافظوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ہمارے محافظ مازن کی حفاظت پر تھم گئے۔ باروکا اور ایکارت کے کچھ محافظ بھی آ گئے۔ کچھ دیر تک ہمارے دونوں جوانوں نے باروکا، ایکارت اور ان کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ اس وقت سے مازن نے فائدہ اٹھایا، جہاں اس نے قیام کر رکھا تھا وہاں سے وہ نکلی، استبل کی طرف گئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہ جانے کدھر نکل گئی۔ جہاں تک ہمارے دو جوانوں کا تعلق ہے تو ان دونوں کو باروکا اور ایکارت اور ان کے محافظوں نے قتل کر دیا۔ جس نے یہ خبر یعقوب المنصور کو پہنچائی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہاں سے باکر مازن اپنی مرکزی شہر اپنے چچا کے پاس نہیں گئی، وہ کہیں اور گئی ہے، کہاں گئی ہے اس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باروکا اور ایکارت دونوں بھائیوں نے رات کی تاریکی میں مازن کا تعاقب کیا، وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے پر مازن بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ وہ راز ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا رد عمل ہماری طرف سے کیا ہوگا وہ بھی میں تم سے کہتا ہوں۔ احمد بن سعید جب خاموش ہوا تو قراقوش بول پڑا، احمد میرے بھائی، قبل اس کے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کہنا ہے کہیے۔ پہلے یہ بتائیے کہ جو حالات آپ نے مازن اور اپنے دونوں جوانوں کے بتائے ہیں اس کی اطلاع کس نے کی ہے؟ احمد بن سعید نے چہرے سے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کیا، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ بس ایک لمحہ کے لیے اس نے قراقوش کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہنا شروع کیا، قراقوش میرے بھائی، یہ اطلاعات ہمارے بھائی شعبان کے ایک مخبر نے امیر یعقوب المنصور تک پہنچائی ہیں۔ یہ مخبر تھوڑی دیر پہلے ہی امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس کے یہاں آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد امیر نے مجھے طلب کر لیا۔ اب میں تم سے یہ کہوں کہ اس خبر کے رد عمل میں امیر یعقوب اور میں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس سے پہلے میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ تھوڑی دیر پہلے امیر یعقوب المنصور نے سلیم بن طریق اور اس کی بیوی اور سسر کو شلب کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ حسب سابق سلیم بن طریق وہاں کا قلعہ دار ہوگا۔ جہاں تک ہمارے بھائی حسان بن زرار کا تعلق ہے، اس کے تحت جو بحری قوت ہمارے لشکر میں شامل تھی اس ساری بحری قوت کے ساتھ حسان بن زرار کو بھی لکنت کی بندرگاہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس مہم کا میں ذکر کرنے والا ہوں اسے سر کرنے کے لیے میں اور تم باقی رہتے ہیں۔ جو فیصلہ امیر کے ساتھ ہوا ہے اس کے مطابق میں اور تم آج رات کی تاریکی میں یہاں سے کوچ کریں گے۔ ہم نصرانیوں کے بیس میں ہوں گے۔ رات کے پچھلے پہر ہم سرحدی علاقوں کو عبور کر کے اس بستی کا رخ کریں گے جس میں مازن نے قیام کیا اور جو بستی باروکا اور ایکارت کی باپ کی ہے۔ قراقوش، میں جانتا ہوں یہ مہم خطرناک ہے، اسے کسی نہ کسی نے سر کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں ہی اسے سر کر لیں، اس لیے کہ مازن کو ہم نے ہی آزاد کیا تھا، ہم نے ہی اس کے ساتھ 2 محافظ مقرر کیے تھے۔ اس ساری مہم کی ذمہ داری کیونکہ ہم دونوں پر آتی ہے لہٰذا اسے سر بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ یعقوب المنصور نے تو پیشکش کی تھی کہ باروکا اور ایکارت سے انتقام لینے کے لیے کسی اور کو روانہ کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے لہٰذا ہم ہی نے اسے پورا کرنا ہے۔ میرے بھائی، اس بستی میں جانے کے بعد کوئی سرائے تلاش کی جائے گی، اگر کوئی سرائے ہوئی تو وہاں قیام کریں گے، اس کے بعد مناسب موقع جان کر باروکا اور ایکارت کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اور تم، مجھے امید ہے خداوند نے چاہا تو بخیریت اپنے گھر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ احمد بن سعید خاموش ہو گیا۔ قبل اس کے کہ قراقوش جواب میں اسے کہتا، احمد بن سعید نے اس بار مورینا اور غریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جو مہم ہم نے اپنے سر لی ہے یہ ہمارا فرض ہے، تم دونوں میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں گفتگو نہ کرنا، نہ ہمیں اس مہم سے باز رہنے کی تلقین کرنا۔ احمد بن سعید کے ان الفاظ سے مورینا اور غریتا کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔
دونوں نے گہری نگاہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر غریطہ نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا، احمد، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اور مورینا بزدل نہیں ہیں۔ مازن جو اسلام کی طرف راغب ہو چکی ہے اور اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا انتقام لینا ہم پر فرض بنتا ہے۔ باروقہ اور عکارد دونوں اس قابل ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے۔ آپ کی روانگی کے بعد میں اور مورینا آپ کی کامیاب واپسی کی دعائیں مانگی گی۔ میرے خیال میں اب آئیں کھانا کھائیں، اس موضوع کو ختم کریں۔ غریطہ کے ان الفاظ سے احمد بن سعید اور قراقوش دونوں خوش ہو گئے تھے۔ چاروں کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ اسی روز رات کے پہلے حصے میں احمد بن سعید اور قراقوش اپنے مہم پر روانہ ہو گئے تھے۔